ایک عام سا لڑکا جو دنیا کا سب سے بڑا ایکشن ہیرو بن گیا۔ ٹام کروز کا فلمی سفر کسی فلمی کہانی سے کم نہیں۔ 1981 میں ایک چھوٹے سے رول سے شروعات کرنے والا یہ اداکار صرف 5 سال میں ہالی ووڈ کا سب سے چمکتا ہوا ستارہ بن گیا۔ آئیے جانتے ہیں ان ابتدائی فلموں کے بارے میں جنہوں نے ایک لیجنڈ کی بنیاد رکھی۔ اینڈلیس لو یہ سال 1981 میں ریلیز ہوا۔ یہ فلم ٹام کروز کی پہلی جھلک تھی، ایک معمولی کردار مگر ایک بڑے خواب کی شروعات۔ اس کی بجٹ $5 ملین تھی، کلیکشن $23 ملین اور یہ فلم ایوریج رہی۔ ٹیپس یہ بھی سال 1981 میں ریلیز ہوئی، ایک جذباتی ملٹری ڈرامہ جہاں کروز نے ثابت کیا کہ وہ صرف ہیرو ہی نہیں اداکار بھی ہے۔ اس کی بجٹ $14 ملین تھی، کلیکشن $35 ملین اور یہ ہٹ رہی۔ دی آؤٹ سائیڈر یہ سال 1983 میں ریلیز ہوئی، جوانی، بغاوت اور جذبات سے بھرپور کہانی جس میں کروز نے ایک یادگار سپورٹنگ رول ادا کیا۔ اس کی بجٹ $10 ملین تھی، کلیکشن $33 ملین اور یہ کلٹ ہٹ رہی۔ لوزینٹ یہ بھی سال 1983 میں ریلیز ہوئی، ایک نوجوانوں کی کامیڈی جو ہنسا تو سکی مگر چلی نہیں۔ اس کی بجٹ $7 ملین، کلیکشن $1.2 ملین اور یہ فلم فلاپ رہی۔ رسکی بزنس یہ بھی سال 1983 میں ریلیز ہوئی، یہ فلم نہیں ایک لمحہ تھا۔ کروز کی انڈرویئر میں ڈانس کرتی اداکاری آج بھی آئیکانک ہے۔ بجٹ $6 ملین، کلیکشن $63 ملین اور یہ سپر ہٹ رہی۔ آل دی رائٹ مووز یہ بھی سال 1983 میں ریلیز ہوئی، ایک جذباتی کھیل کی کہانی جہاں کروز نے جذبات کی گہرائی دکھائی۔ بجٹ $5 ملین، کلیکشن $17 ملین اور یہ ایوریج رہی۔ لیجنڈ یہ سال 1985 میں ریلیز ہوئی، ایک خوبصورت فینٹیسی دنیا، شاندار ویژولز مگر کمزور کہانی کے باعث ناکام۔ بجٹ $24 ملین، کلیکشن $23 ملین اور یہ بھی فلاپ رہی۔ ٹاپ گن یہ سال 1986 میں ریلیز ہوئی اور پھر آیا وہ دھماکہ جس نے ٹام کروز کو دنیائی سنیما کا سلطان بنا دیا۔ بجٹ $15 ملین، کلیکشن $357 ملین اور یہ بلاک بسٹر رہی۔ دی کلر آف منی یہ بھی سال 1986 میں ریلیز ہوئی، پول نیومن کے ساتھ کروز نے اس فلم میں شاگرد کا کردار نبھایا اور سب کو متاثر کر دیا۔ بجٹ $14 ملین، کلیکشن $52 ملین اور یہ ہٹ رہی۔ کاکٹیل یہ سال 1988 میں ریلیز ہوئی، ایک بارٹینڈر کی رنگین زندگی پر مبنی یہ فلم نوجوانوں میں مقبول ہوئی مگر تنقید کا نشانہ بنی۔ بجٹ $20 ملین، کلیکشن $171 ملین اور یہ سپر ہٹ رہی۔ رین مین یہ سال 1988 میں ریلیز ہوئی، ڈسٹن ہوفمین کے ساتھ کروز کی جوڑی جذبات کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ بجٹ $25 ملین، کلیکشن $354 ملین اور یہ بلاک بسٹر رہی۔ بورن آف دی 4th آف جولائی یہ سال 1989 میں ریلیز ہوئی، ایک شدید جذباتی کردار جس پر کروز کو پہلی آسکر نامینیشن ملی۔ بجٹ $17 ملین، کلیکشن $161 ملین اور یہ ہٹ رہی۔ ڈیز آف تھنڈر یہ سال 1990 میں ریلیز ہوئی، ریس کار ڈرائیور کی دنیا پر مبنی ایک تیز رفتار فلم۔ بجٹ $60 ملین، کلیکشن $157 ملین اور یہ ہٹ رہی۔ فار اینڈ اوے یہ سال 1982 میں ریلیز ہوئی، کروز اور نیکول کی جوڑی اس تاریخی فلم میں دوبارہ نظر آئی۔ بجٹ $60 ملین، کلیکشن $137 ملین اور یہ ایوریج رہی۔ اے فیو گڈ مین یہ سال 1992 میں ریلیز ہوئی، اس فلم میں کروز نے ایک وکیل کا کردار ادا کیا اور سب کے دل جیت لیے۔ بجٹ $33 ملین، کلیکشن $243 ملین اور یہ بلاک بسٹر رہی۔ دی فلم یہ سال 1993 میں ریلیز ہوئی، جان گریشم کے ناول پر مبنی اس تھرلر نے کروز کی مقبولیت مزید بڑھا دی۔ بجٹ $44 ملین، کلیکشن $270 ملین اور یہ سپر ہٹ رہی۔ انٹرویو ود دی ایمپائر یہ سال 1994 میں ریلیز ہوئی، ایک ویمپائر کے کردار میں کروز نے سب کو حیران کر دیا۔ بریڈ پٹ کے ساتھ زبردست جوڑی، بجٹ $60 ملین، کلیکشن $223 ملین
اور یہ ہٹ رہی۔ مشن امپاسبل یہ سال 1996 میں ریلیز ہوئی اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے ٹام کروز کو فرنچائز کنگ بنا دیا۔ بجٹ $80 ملین، کلیکشن $457 ملین اور یہ بلاک بسٹر رہی۔ جیری میگیور یہ سال 1996 میں ریلیز ہوئی۔ اس رومانٹک ڈرامہ نے ایک ایکسپورٹ ایجنٹ بن کر دل جیت لیا۔ بجٹ $50 ملین، کلیکشن $273 ملین اور یہ سپر ہٹ رہی۔ آئیز وائڈ شٹ یہ سال 1999 میں ریلیز ہوئی۔ بجٹ $65 ملین، کلیکشن $162 ملین اور یہ ہٹ رہی۔ میگنولیا یہ بھی سال 1999 میں ریلیز ہوئی، ایک انسیمبل فلم جس میں کروز کا سپورٹنگ کردار سب پر بازی لے گیا۔ بجٹ $37 ملین، کلیکشن $48 ملین اور یہ ایوریج رہی۔ مشن امپاسبل 2 یہ سال 2000 میں ریلیز ہوئی، زیادہ ایکشن، زیادہ سٹائل اور کروز کا نیا روپ۔ بجٹ $125 ملین، کلیکشن $546 ملین اور یہ بلاک بسٹر رہی۔ وینیلا اسکائی یہ سال 2001 میں ریلیز ہوئی، ایک سائیکالوجیکل تھریلر جس نے ناظرین کو حیران و پریشان کر دیا۔ بجٹ $68 ملین، کلیکشن $203 ملین اور یہ ہٹ رہی۔ مینورٹی رپورٹ یہ سال 2002 میں ریلیز ہوئی، سٹیون کے ساتھ کروز کا پہلا اور زبردست کولیبریشن۔ بجٹ $102 ملین، کلیکشن $358 ملین اور یہ بلاک بسٹر رہی۔ دی لاسٹ سامورائی یہ بھی سال 2003 میں ریلیز ہوئی، ایک مغربی فوجی کا جاپانی دنیا میں بدلتا سفر۔ کروز کا زبردست رول۔ بجٹ $140 ملین، کلیکشن $456 ملین اور یہ سپر ہٹ رہی۔ کولیٹرل یہ سال 2004 میں ریلیز ہوئی، ایک خطرناک قاتل کے کردار میں کروز نے خود کو ویلن کے روپ میں منوایا۔ بجٹ $65 ملین، کلیکشن $220 ملین اور یہ ہٹ رہی۔ وار آف دا ورلڈز یہ سال 2005 میں ریلیز ہوئی، اسپائل برج کے ساتھ دوسرا زبردست سائنس فکشن۔ ایلینز کے خلاف لڑائی، دنیا پر حملہ آور۔ بجٹ $132 ملین، کلیکشن $603 ملین اور یہ بلاک بسٹر رہی۔ مشن امپاسبل 3 یہ سال 2006 میں ریلیز ہوئی، سیریز کی تیسری فلم اور کروز کا مزید میچیور اور انٹینس روپ۔ بجٹ $150 ملین، کلیکشن $398 ملین اور یہ ہٹ رہی۔ لائنز فار لیمبس یہ سال 2007 میں ریلیز ہوئی، ایک سیاسی ڈرامہ جس نے زیادہ کامیابی حاصل نہیں کی۔ بجٹ $35 ملین، کلیکشن $63 ملین اور یہ فلاپ رہی۔ واقعہ یہ سال 2008 میں ریلیز ہوئی، ایک نازی افسر کے کردار میں کروز نے ہٹلر کو قتل کرنے کی سازش دکھائی۔ بجٹ $75 ملین، کلیکشن $201 ملین اور یہ ہٹ رہی۔ نائٹ اینڈ ڈے یہ سال 2010 میں ریلیز ہوئی، ایکشن کامیڈی کا زبردست مکس۔ بجٹ $117 ملین، کلیکشن $262 ملین اور یہ ہٹ رہی۔ مشن امپاسبل گوسٹ پروٹوکول یہ سال 2011 میں ریلیز ہوئی، سب سے بڑی MI فلم اس وقت تک، اور کروز نے برج خلیفہ پر اصلی سٹنٹ کیا۔ بجٹ $145 ملین، کلیکشن $694 ملین اور یہ سپر بلاک بسٹر رہی۔ جیک ریچر یہ سال 2012 میں ریلیز ہوئی، یہ ایک ٹف نان سینس ایکشن ہیرو کے طور پر کروز نے الگ پہچان بنائی۔ بجٹ $60 ملین، کلیکشن $218 ملین اور یہ ہٹ رہی۔ اوبلیویژن یہ سال 2013 میں ریلیز ہوئی، کروز ایک اور فیوچرسٹک مشن پر۔ بجٹ $120 ملین، کلیکشن $286 ملین اور یہ ہٹ رہی۔ ایج آف ٹمارو یہ سال 2014 میں ریلیز ہوئی، ٹائم لوپ اور ایلین وار پر مبنی یہ فلم آج کی بہترین فلموں میں شمار ہوتی ہے۔ بجٹ $178 ملین، کلیکشن $370 ملین اور یہ سپر ہٹ رہی۔ مشن امپاسبل روگ نیشن یہ سال 2015 میں ریلیز ہوئی، بجٹ $150 ملین، کلیکشن $683 ملین اور یہ سپر بلاک بسٹر رہی۔ جیک ریچر نیور گو بیک یہ سال 2016 میں ریلیز ہوئی، ریچر واپس آیا مگر اس بار جادو پہلے جیسے نہ چل سکا۔ بجٹ $60 ملین، کلیکشن $162 ملین اور یہ ایوریج رہی۔ دی ممی یہ سال 2017 میں ریلیز ہوئی، بجٹ $195 ملین، کلیکشن $409 ملین اور یہ فلاپ رہی۔
अमेरिकन मेड, ये साल 2017 में रिलीज़ हुई एक असली कहानी पर मबनी ये फिल्म क्रूज की अंडररेटेड जमने से है। बजट $50 मिलियन, कलेक्शन $134 मिलियन और ये एवरेज रही। मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट, ये साल 2018 में रिलीज़ हुई। ये MI फ्रेंचाइज की सबसे कामयाब और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म बनी। बजट $178 मिलियन, कलेक्शन $791 मिलियन और ये सुपर ब्लॉकबस्टर रही। टॉप गन मूवरेक, ये साल 2022 में रिलीज़ हुई। 36 साल बाद वापस आया मूवरेक और इस बार क्रूज ने तारीख रकम कर दी। बजट $170 मिलियन, कलेक्शन $1.496 अरब और ये ऑल टाइम सुपर ब्लॉकबस्टर रही। मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉनिंग पार्ट 1, ये साल 2023 में रिलीज़ हुई। कोरोना के बाद क्रूज की अगली MI फिल्म हाई ऑक्टेन एक्शन मगर बिजनेस तवक्को से कम रहा। बजट $291 मिलियन, कलेक्शन $567 मिलियन और ये हिट रही। तो दोस्तों ये थी टॉम क्रूज की फिल्मों की रिपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करें और आपको टॉम क्रूज की कौन सी मूवी पसंद है वो कमेंट में